بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب 3 ٹاپکس ہیں. ایک تو آج DGISPR نے مارکہ حق کے 1 سال کی تکمیل کے بعد ایک بڑی دھواں دھار قسم کی پریس بریفنگ کی ہے. آپ نے سنی بھی ہے. ایک تو اس ٹاپک پہ بات کرنی ہے. دوسرا امریکہ اور ایران کے درمیان دوبارہ سے تیاریاں جاری ہیں کہ پیس ڈیل اور نیگوسیشنز کو فائنلائز کیا جائے. کیا وہ نیگوسیشنز اسلام آباد میں ہوں گے؟ اس کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. جو تیسرا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ IMF جو کل پاکستان کو $1.2 بلین کی چوتھی قسط ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کی منظور کرنے جا رہا ہے، اس کی ایک نئی شرط سامنے آئی ہے. اور وہ شرط یہ ہے کہ پاور سیکٹر میں جو 200 یونٹس تک کی لوگوں کو سبسڈی دی جا رہی ہے، یہ تقریباً اس کا ایوریج ٹیرف تقریباً $11 ہے تقریباً اس ٹائم. تو وہ ایوریج ٹیرف ختم کر کے جو پورے کا پورا ٹیرف ہے وہ سب سے وصول کیا جائے گا. لیکن یہ ٹارگیٹڈ سبسڈی صرف ان لوگوں کو دی جائے گی جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت خطِ غربت سے نیچے ہیں. تو اس کا جو مس یوز ہے سبسڈی کا، وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا کہ وہ کیسے اور کیسے IMF کی نظریں اس کے اوپر جمی ہوئی ہیں. یہ حکومت کے لیے ایک ڈیفیکلٹ ڈیسیجن ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو آبیانہ ہے وہ پنجاب میں وہ اس کو امپلیمنٹ کر دیا گیا ہے. باقی تینوں صوبوں میں اگلے مالی سال سے یہ جو زرعی پانی جو استعمال ہوتا ہے ایریگیشن پرپزز کے لیے، اس پہ ٹیکس لگانے کی تیاریاں جاری ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ تینوں ٹاپکس ہیں. سب سے پہلے جناب جو آپ کے پسندیدہ ہیں DGISPR، انہوں نے جو پریس بریفنگ کی ہے اس کی تفصیلات میرا خیال ہے آپ نے فوکس کر دیا DGISPR پہ. وہ بیچارے ان کا کام ہے پریس کانفرنس کرنا. DGISPR ہیں وہ، اس کو چھوڑیں یار. ابھی ان کو پھر وہی آپ جو سٹارٹ کرتے ہیں نا، مجھے بڑا اس پہ ہوتا ہے کئی دفعہ. DGISPR کا فرض ہے وہ یہ بات کریں. ہم تو جنرل بات کر رہے ہیں کہ آج مارکہ حق کی انڈیا کو جو پاکستان نے ماشاءاللہ ناکوں چنے چبوائے، جی اس کو 1 سال ہو گیا ہے. اس کا DGISPR سے کیا لنک ہے بھائی؟ وہ ہر پاکستانی کا اس سے تعلق ہے. بالکل. اور ہمیں فخر سے وہ بات کرنی ہے کہ آج اس واقعے کو 1 سال سے ہو گیا. DGISPR اس کو اپنے طور پہ منا رہے ہیں پریس کانفرنس کر کے. ہم اپنے طور پہ بات کر کے منائیں گے. تو آپ یا تو ڈپینڈنٹ ہیں، مجھے لگتا ہے بہت زیادہ ان پہ. تو آپ کی کوئی لائن ملی ہوگی، اللہ کرے نہیں ملی تو مل جائے. میں تو ڈپینڈنٹ ہوں. اچھا، کیا ہے؟ ڈپینڈنٹ ہوں. ہاں، ہونا بھی چاہیے آپ کو ان پہ. صحیح بات ہے. جس طرح کی آپ باتیں کرتے ہیں، شکر الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں انڈیپینڈنٹ رہیں. اچھا، آپ انڈیپینڈنٹ ہیں؟ ہاں بالکل، کوشش یہی کرتے ہیں. چلیں، باتوں کی حد تک تو انڈیپینڈنٹ ہیں آپ، لیکن کس طرح سے انڈیپینڈنٹ ہیں آپ ثابت کریں. کس طرح سے ہوتے؟ گفتگو کے لحاظ سے انڈیپینڈنٹ ہے نا. اور ویسے تو ہم دیکھیں، ویسے تو ہر بندہ ہی پاک فوج کا ڈیپینڈنٹ ہے نا دفاع کے حوالے سے. بالکل. تو ایک پاکستان نے جو تاریخ بدلی، اور جو انڈیا ایک وہ سر پہ سوار رہتا تھا ہمارے، اس کو کس طریقے سے، وہ تو ہم نے کہہ دیا نا کس طریقے سے تاریخ پلٹی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے. کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ آج تک وہ قصیدے نہیں ختم کر رہے جناب. عاشق اور بن گئے پاکستان، وہ 6 سے 11 جہازوں پہ آ گئے ہیں. تو ماشاءاللہ اس کی ایک وار کہہ دیں کہ وننگ اور وکٹری کی اینیورسری تھی جو چل رہی ہے 2-4 دن. چونکہ آپ کو پتہ ہے یہ 3-4 دن ایپیسوڈ جاری رہا تھا. ویسے بھی وہ ایپیسوڈ بھی 3-4 دن جاری رہا تھا. تو اس کو افواج پاکستان نہیں، میڈیا بھی سیلیبریٹ کر رہا ہے. وہ بھی ڈیپینڈنٹ ہے ویسے، اور عوام بھی کر رہی ہے. تو ویسے یہ بات ہے، دیکھیں 2 چیزوں کو ڈیفرینشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو جو مارکہ حق میں پاکستان نے ڈیمونسٹریٹ کی اٹس ایبلٹی، اٹس ملٹری ایبلٹی، اٹس ملٹری مسلز، وہ تو واقعی قابل اور جو خاص طور پہ پاکستان ایئر فورس کی جو ٹیکنالوجی کا کوئی شک ہی نہیں ہے اس کے اندر. کیا بات. لیکن یہ جو DGISPR کی بریفنگ تھی، آپ اس کے کچھ کنٹینٹس کے بارے میں بھی بات کریں. نہیں، انہوں نے دیکھیں ساری تاریخ بیان کی. زیادہ تو ان کی ظاہر ہے وہ انڈیا کو وہ ماشاءاللہ وہ مکے شکے مارے وہ انڈیا بیشنگ کی تھی ساری. ٹھیک ہے، تو وہ ہونی بھی چاہیے تھی. ٹھیک ہے. تو وہ 2-2.5 گھنٹے، آپ کو پتا 3 گھنٹے سے زیادہ پریس کانفرنس جاری رہی ہے.
یہ تو مانے نا آپ ان کی صحیحوں کو بولتے کافی ہیں. اسٹیپ تو کام ہی ان کا بول ہے نا یار, وہ پریس کافی زیادہ بولتے ہیں نا, میں یہ کہہ رہا ہوں. یار وہ پریس سے ریلیٹڈ ہے نا, تو انہوں نے گفتگو کرنی ہے نا ساری. صحیح ہے. تو انہوں نے بڑی تفصیل سے بیان کیا, پھر انہوں نے لوگوں کے ویوز بیان کیے, افواج پاکستان کے ویوز بیان کیے, پھر انہوں نے ایک کمپیریزن ڈرا کیا کہ کیسے انڈیا میں اس چیز کو سارا ڈسکس کیا گیا, اور کیسے پاکستان بات عجیب بھی افواج پاکستان کے عوام نے افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو کے ایک بات عجیب بھی ہے, اور مجھے تو آج تک وہ سین نہیں بھولتے. پہلے آپ عجیب بات کر لیں. عجیب بات میں آپ کو بتاتا ہوں. انڈیا کا جو پائلٹ تھا وہ پاکستان میں پکڑا گیا. اس سے پہلے جو وہ ابھینندن چائے کے کپ والے بھائی, چائے کے کپ والے ادھر آئے, پکڑے گئے, پکڑے جانے کے بعد وہ واپس گئے. یار عجیب و غریب قسم کی انڈیا مملکت بھی ہے اور قوم بھی عجیب و غریب ہے. اس کو سنے انہوں نے کوئی آنر کے طور پہ کوئی کچھ دے دیا. بھلے کس بات پہ کہ اس سے پہلے وہ پکڑے گئے تھے, اس سے پہلے بھی تو جنگیں ہوئی ہیں ان میں, فرینکلی اب انڈیپینڈنٹلی اسپیکنگ اس سے پہلے بھی جنگیں پاکستان انڈیا کی ہوئی ہیں. تو ہر طرف یہی کہہ رہی ہے نا کہ ہم جیتے تھے, پاکستان کہتا ہے ہم جیتے تھے. سامنے کا واقعہ ہے نا. چلے جو بھی ہے, وہ ایک اپنا پولیٹیکل ایک ڈیفینس نیریٹو بنانا ہوتا ہے, ہر ملک نے وہ کوئی ڈٹائی کی بھی یاد ہوتی ہے ویسے. چلے انڈیا کا میڈیا خاص طور پہ, میں معافی کے ساتھ, کیونکہ میں خود ایکسپیرینس کر چکا ہوں اس چیز کو, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کوئی وہ پراپیگنڈا نہیں کر رہا. جھوٹ پہ مبنی حقائق کو, فیکٹس کو ڈسٹارٹ کر کے چیزیں بیان کرنا. انہیں ایک کوئی دورہ پڑا ہوا ہے, یقین کریں, کوئی عاصم منیر فوبیا یا پاکستان فوبیا ہوا ہے سال 2 سال سے. اس میں سب سے بڑا وکٹم ان کی نظر میں سچ ہے, جو کہ ختم نہیں, جو کہ ختم نہیں ہو رہا. اور میں آپ کو بتاؤں, آج جو ڈی جی ایس پی آر میں لیفٹیننٹ جنرل ہے اب تو, احمد شریف صاحب, چودھری صاحب نے جو بات کی, احمد شریف چودھری, یار کیا ہو گئے, نیوکلیر سائنٹسٹ کے بیٹے ہیں جناب, کیسی باتیں کرتے ہیں. صحیح ہے. انہوں نے آج ایک بڑی مزیدار بات کی, اور پھر وہ خاکم دہن کیا پدی کا شوربہ. انہوں نے کہا جی کہ مجھے لگتا ہے کہ راتوں کو بھی اب انڈیا کے لوگوں کے وہ خواب میں آتے ہیں, عاصم منیر, اور سونے نہیں دیتے. تو بھائی نے ہی یہ بات, اتفاق کی بات ہے, میں نے کچھ عرصہ پہلے انڈیا کے ایک ٹی وی شو پہ مجھے 2-3 دفعہ انہوں نے بلایا ضد کر کے. تو میں نے تو نہیں بلاتے, آپ کو کیوں بلاتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہوں گے میں انڈیپینڈنٹ ہوں. تو میں نے یہی بات ان سے کی جب وہ بار بار فیکٹ کو ڈسٹارٹ کر رہے تھے, کہ میں نے کہا مجھے لگ رہا ہے کہ اب تو رات کو آپ سوتے ہیں تو خوابوں میں بھی عاصم منیر آ کے آپ کو ڈراتا ہے اور آپ ڈر کے اٹھ جاتے ہیں. تو وہ ریکارڈ کا حصہ ہے ابھی بھی. اور آج انہوں نے یہی بات کی ہے, میں شریف چودھری صاحب نے, انہوں نے آپ کی بات سن لی ہوگی. اب میرا نہیں خیال سنی ہوتی تو مجھے اس وقت کال تو کرتے, انڈین چینلز کو مانیٹر تو کرتے ہیں, لیکن کہیں وہ کہا کہ مجھے شاباشی دے دیتے, وہ بھی نہیں دی. شاباش اس سے زیادہ کوئی کرے نا, آپ ڈیپینڈنٹ ہو جائیں, ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں آپ. چلے خیر, یہ ہے کہ یہ تو آج اچھے موڈ میں سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ ایکسٹرنلی پاکستان نے کی افواج نے جس طریقے سے دفاع کیا ہے. اور ایسے ایک بات انٹرنلی تو ہم پھر ایک بات اور انٹرنل میٹرز نہیں, ایک بات اور مجھے کہنے دیں. دیکھیں پچھلے 1 سال کے دوران یہ بات بالکل سچ ہے, اور سیریسلی پاکستان ہیز بیکم ریلیونٹ آن دا ریڈار اسکرین آف انٹرنیشنل کمیونٹی. دیکھیں وہ بات وہی ہے, جو بھی ڈونلڈ ٹرمپ جیسے انپریڈکٹیبل آدمی کو بھی ایک چیز کے بارے میں وہ پریڈکٹیبل ہے, اور وہ ہے چیف آف ڈیفینس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی تعریف میں اور شہباز شریف کی تعریف. ہاں ظاہر ہے, چونکہ وہ ان کے پاس فارمل عہدے بھی ہیں. جی, جو میں گزارش کرنے لگا تھا وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے. جو آپ یہ بات کر رہے ہیں نا, پاکستان ظاہر ہے ہم بھی جس طرح انڈیا اپنے طور پہ پروپیگیٹ کرتا ہے, ہر ملک کو حق ہے وہ کرتا ہے. یہ جو آپ نے بات کی, آخری بات اس پہ کر لیں کہ آپ نے کہا جی کہ وہ 1 سال میں کتنی ریلیونس ہوئی اور کیا ہوا. یہ جب بھی کوئی انفرادی کوئی شخص ہوگا, کوئی ادارہ ہوگا, کوئی ملک ہوگا, جب وہ اپنے حق کے لیے بھرپور طریقے سے فائٹ کرے گا, جاندار طریقے سے جنگ لڑے گا, دفاع کرے گا, تو آبویسلی اور وہ کچھ جیتے گا تو اس کی ریکگنیشن ہوگی. اور اس کی دوسری مثال آپ کے سامنے ہے ایران کی, جس کی ہم اب بات کریں گے. کوئی نہیں سمجھتا تھا ایران کو کیا کر لیں گے یہ, لیکن ایران نے اپنے آپ کو ریلیونٹ کیا. میں تو سمجھتا تھا نہیں, آپ سمجھتے تھے نا, جنرل بات کر رہا ہوں, آپ کی سمجھنے کی بھی ایک خاص کوئی ہوگی نا سوچ. جنرلی نہیں سمجھتے تھے نا, لیکن کس طریقے سے ایک بڑی سپر پاور کو انہوں نے ٹکر دی اور دنیا کو بتایا, مڈل ایسٹ کا پورا انہوں نے وہ ایک ہلا دیا ہے. آپ کا وہ جو اسٹریٹجیکل اور وہ سارا میپ ہے, جیو پولیٹیکل اور جیو اسٹریٹجیکل سارا,
تو وہ کوئی بھی ہو, پاکستان ہو, ایران ہو, اب یہ بتائیں کہ اب کہتے ہیں پھر ایک کوشش ہوئی ہے اور اس میں اب شاید قریب ہے, چونکہ 14 مئی آ رہی ہے اور 14 مئی کو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے پریزیڈنٹ شی جن پنگ سے ملنا ہے, چائنا جانا ہے انہوں نے, تو وہ وہاں پہ کچھ اچھا لے کے جانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں میں نے کیا کیا. تو کیا پاکستان پہ کوئی دباؤ ہے شاید امریکہ کی طرف سے, آپ سمجھتے ہیں کہ یار اس کو اب ایران کو ریکویسٹ کریں کوئی, اور کوئی کلوز کر کے ہمیں کوئی وائنڈ اپ کریں؟ ویسے میں آپ کو بتاؤں لگ یہی رہا ہے جہاں کہ سب کیا معاملات لگتا ہے آپ بہت کو قریب ہیں, آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ ہو جائے گا؟ مجھے لگ رہا ہے قریب ہیں, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو نیگوسیشنز ہیں یہ اسلام آباد میں ہوں گی یا کسی ڈیسٹینیشن کوئی اور بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ابھی تک میں کہہ لوں ہارسز ماؤتھ کہتے ہیں جس کو, میں آپ کو اگر بات بتاؤں ایکسکلوسیو ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, جو میری بہت ہی ایک اہم بندے سے بات ہوئی ہے, انہوں نے ایگزیکٹلی یہی کہا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ کنفرم ہے کہ جب بھی ٹاکس ہوں گی, آج ہوں, کل ہوں, 5 مہینے بعد ہوں, 6 مہینے بعد ہوں, وہ پاکستان میں ہوں. اس کا مطلب ہے پاکستان میں ٹاکس ہونے والی ہیں. وہ ان میں ہوگا کیا, وہ اس پہ بھی بات کرتے ہیں. وجہ کیا ہے, امریکہ کو بھی پاکستان سوٹ کرتا ہے کرنٹ پوزیشن میں, حالانکہ امریکہ کی چوائس نہیں تھا. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں بات اہم آج کہ پاکستان میں ٹاکس ہوں, لیکن ایران کی یہ فرسٹ چوائس ہے پاکستان کہ پاکستان میں ہی ٹاکس ہوں. اور اس بات کی جو گفتگو اور کوشش اور خواہش اس وقت بھی تھی, یہ اب آپ کو پوری ایکسکلوسیو چیزیں میں بیان کرنے لگوں 2-3 منٹ میں ناظرین, کہ جب عمان میں ٹاکس ہو رہی تھی امریکہ کے ساتھ, نیوکلیر ٹاکس اس سے پہلے, ہاں اس وقت بھی پیش نظر تھا کہ ہم پاکستان میں ٹاکس کریں. اور اب بھی پاکستان, چونکہ ایران یہ سمجھتا ہے کہ کلچرلی ایز اے نیبر, ایز اے مسلم کنٹری, اور ہیونگ اے گڈ ریلیشنز ود امریکہ ایز ویل دیز ڈیز, پاکستان سے اچھی انہیں کوئی جگہ نہیں ملے گی ٹاکس کے حوالے سے. انڈرسٹینڈنگ ہے, کلچرلی انڈرسٹینڈنگز ہیں لوگوں کی ہے, ایک اوور آل ایک آپ دیکھیں پورے پاکستان میں پذیرا ہی ہے ایران کے حوالے سے یہ بات. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں آج کہ یہ امریکہ کی خواہش تھی کہ یہ جو ٹاکس پاکستان میں ہو رہی ہیں یہ جنیوا میں ہوں, لیکن اس چیز کو مسترد کیا گیا ایران کی طرف سے, اور پھر یہ ٹاکس پاکستان میں ہی ہوئی, اور اگلا راؤنڈ بھی اسلام آباد جب بھی ہوگا وہ یہیں ہوگا. اب دوسری بات ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں 1 پیج ڈاکومنٹ, اب پروجیکٹ فریڈم اس دن ہم نے ذکر کیا تھا, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے وہ اٹھا دیا اپنا واپس. اس کی متضاد کہہ لیں, متضاد تو نہیں کہتے, مختلف خبریں آ رہی ہیں, انکنفرمڈ بھی ہیں, لیکن کچھ امریکن میڈیا نے بھی چلائی ہیں کہ سعودی عرب نے اور دوسرے ایک ملک ہیں کویت ہے, انہوں نے اپنی ایئر بیسز کا استعمال کرنے سے روک دیا امریکہ کو موجودہ صورتحال میں, جب یہ پروجیکٹ فریڈم میں استعمال کرنا چاہتے تھے. اس کی وجہ سے پروجیکٹ فریڈم ود ان 2 days, جو امریکہ کے ایک چینل نے CBC ہے یا NBC ہے اندر کی خبر دی ہے, امریکہ کو فوری طور پہ یہ وائنڈ اپ کرنا پڑا. اب وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں یہ کہ جناب اس کو کرے. اب جو دیکھیں 2-3 وہی بون آف کنٹینشن وہی ہیں ابھی بھی. ایک تو نیوکلیر ہے, دوسرا اسٹیٹ آف ہارموز ہے, وہ سول رائٹس اپنے نہیں چھوڑنے چاہتے نیوکلیر کے حوالے سے. اس کی کیا شکل ہوگی, کیا وہ جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے حوالے سے ظاہر ہے آپ کچھ انہیں بائنڈنگ کر سکتے ہیں, بہت سارے ملک مل کے کر سکتے ہیں, وہ کیا فارمولا ہوگا وی ڈونٹ نو. اسٹیٹ آف ہارموز پہ اپنے کنٹرول کے حوالے سے وہ قائم ہے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, ایک اور ایکسکلوسیو, کہ ایک چیز جو ڈسکس ہو رہی ہے پاکستان کی طرف سے, شاید یہ کچھ ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہہ لیں ایران کو کہ فادی ٹائم بینگ ہو یا جب تک بھی ہو کہ آپ پرانا سٹیٹس کو فی الحال اگر بحال کر دیں, جو امریکہ کی بھی ڈیمانڈ ہے, یعنی کہ ہاں جی اسٹیٹ آف ہارموز پہ آپ ابھی ٹیکس نہ لیں. تو پاکستان کی کوشش ہے اس وقت کہ وہ ٹیکس والی صورتحال اگر نہ ہو تو وہ امریکہ کو بھی کنونس کر لیں اور ان کو بھی کہ جناب یہ پرانی صورتحال واپس آ چکی ہے, آپ بھی واپس جائیں اور وہ بھی اس طریقے سے معاملہ رواں دواں ہو جائے. یہ بھی ایک صورت ہے. لیکن میں آپ کو پھر یاد کرا دوں, آپ کے پروڈیوسر اگر چاہیں تو وہ نکال لیں پروگرام. میں نے اسی فورم پہ آپ سے گزارش کی تھی کہ جب بھی یہ مسئلہ حل ہونا ہے آئندہ 2 ہفتوں میں 3 ہفتوں میں, تو دونوں طرف کو کچھ پیچھے ہٹنا پڑے گا. اسٹیٹ آف ہارموز کی کرنٹ پوزیشن کنٹرول مان لیں, لیکن ٹیکس کے حوالے سے شاید ایران کو پیچھے ہٹنا پڑے اور اسی طرح سے معاملہ چلانا پڑے. یہ میں نے آپ کے پروگرام میں گزارش کی تھی, آپ کو اگر یاد ہو تو. یہ دیٹ از ون تھنگ جو ایران کے حوالے سے امریکہ کو
اسٹیٹ آف ہرموز کے حوالے سے مطمئن کر سکتی ہے. جناب ٹھیک ہے ہم پرانی کی طرح جائیں گے, جہاز کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے گا, کنٹرول وہ اپنا ظاہر ہے, ڈومیننس آپ نہیں مان مجھے لیں گے. بتائیں کہ لیکن اس پہ ابھی بات چیت ہو رہی ہے. ابھی تک جو ہم نے بات کی, آج ایران کے جو صدر ہیں 2.5-3 گھنٹے کی ان کا ملاقات ہوئی ہے جو موجودہ سپریم لیڈر آئے ہیں مصباح خامنائی, ان سے تو ادھر کوئی ڈیلیبریشنز ہو رہی ہیں, اور امید ہے آئندہ 1-2 دن میں جو اہم خبر اس سے بھی آگے کیا ہے, چونکہ 14 مئی کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے امریکہ جانا ہے, کہ جو کچھ بھی ہونا ہے اگر ہونا ہے, جس کے امکان کافی ہیں, 1 پیج ہے, 2 پیج ہے, 3 پیج ہے, کوئی جو کنسنسس ہے اسٹیٹ آف ہرموز کے حوالے سے اور کچھ نیوکلیر کے حوالے سے, کوشش یہ ہوگی کہ یہ 12-13 مئی تک یہ یا اس سے بھی پہلے یہ کلوز کر دیا جائے. تو آئندہ آپ سمجھ لیں آج اگر 8 میں ہے 7 میں ہے تو اگلے 3-4 دن اہم ہیں, انہی میں کوئی بات چیت ہوگی. امید ہے شاید ایرانین جو فارن منسٹر ہیں عباس عراقچی وہ بھی پاکستان وزٹ کریں آج یا کل. اور یہ بھی ایک آپ کو بتاؤں جو پچھلی دفعہ پریڈکٹ کیا جا رہا تھا, اگر کوئی ایسا کنسنسس ڈاکومنٹ دونوں طرف سے بن جاتا ہے پاکستان کی کوششوں سے, تو ہو سکتا ہے چائنا جانے سے پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ اسلام آباد تشریف لائیں. ایک دن کے خود آئیں گے, جے ڈی وینس نہ بھی آئیں تو وہ تو آ جائیں گے, تو جے ڈی وینس تو پیچھے رہ گئے نا, تو وہ ایک دن کے جناب مہمان یہاں رہ جائیں اور پھر یہاں سے چائنا جائیں. اور یہ بھی ایک آپ کو ایک کہتے ہیں چوہا رپورٹ جو مجھے کل ایک بڑے ہمارے سینئر ساتھی نے بتائی, کہ جو گاڑیاں ہیں ساری جے ڈی وینس والی جو پریزیڈنشیل کارز ہیں بیسیکلی, اور ایک پورا فلیٹ جو ہے وہ سارے کا سارا, شاید پلین بھی ایک, وہ سارے کا سارا نور خان ایئر بیس پہ ابھی پڑا ہوا ہے. ایوری تھنگ از ان پینڈنگ. اگر ایمرجنسی ایسی ضرورت پڑتی ہے وہ فوری طور پہ جہاز پہ آئیں گے, گاڑیاں ان کی اپنی ہوں گی, وہ بیٹھیں گے, سائن کریں گے, تقریر کریں گے, اچھی اچھی باتیں کریں گے, اور اس کے بعد وہ چائنا نکل جائیں گے. اچھا, آخر میں اب آپ بتائیں یہ ساری آخر میں بات کرنی ہے کہ جو پاور سیکٹر کی سبسڈی ہے, یہ آپ کی اب خبر ہے. جی سر, خبر یہ ہے سر کہ آئی ایم ایف کا ایگزیکٹو بورڈ کی کل میٹنگ ہو رہی ہے واشنگٹن میں, جس میں پاکستان کو $1.2 بلین کی قسط مل جائے گی. اس کی ایک شرط میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اور وہ پاور سیکٹر سے ریلیٹڈ ہے. پاور سیکٹر سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ ابھی تک آپ کو پتہ ہے کہ کوئی تقریباً 23 ملین سے زائد لوگ ہیں جن کو ہاؤس ہولڈز ہیں, یہ جن کو یہ سبسڈی دی جاتی ہے 200 یونٹ. کوئی بھی جو 200 یونٹ استعمال کرتا ہے مسلسل 6 مہینے تک, ابھی تک تو ہمیں یہی سمجھ ہے نا. جی بالکل, وہ اس کیٹیگری میں فال کرتا ہے. وہ 23 ملین سے زیادہ ہیں ہاؤس ہولڈز. تو سر ان کی سبسڈی کا یہ میکانزم ختم کیا جا رہا ہے. ہائے اب اس کی جگہ پہ اس کا آلٹرنیٹ نظام یہ ہوگا کہ جو BISP کا ایک نیشنل رجسٹری سسٹم ہے جس کے تحت وہ پاورٹی لائن نکالتے ہیں, نہ اس کے تحت سن لینا, وہ سبسڈی کی اماؤنٹ جو ہے وہ ان کو دے دی جائے گی. اور جو لوگ 2 میٹر یا 3 میٹرز اپنے گھروں میں لگا کر اپنے یونٹس کو کم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کا حل آئی ایم ایف نے نکال لیا ہے, اور اس پہ امپلیمنٹیشن 1 جنوری 2027 سے شروع ہو جائے گی. 6 مہینے ہیں نا, 6 مہینے. لیکن یہ ساری آپ پہلے اپنی رائے دیتے ہیں, پھر میں بھی رائے دیتا ہوں. میرے تو آپ نے زخم ہی ہرے کر دیے ہیں سارے. اچھا, اس سے پہلے ایک اور خبر بھی دے دوں پھر رائے دیتا ہوں. دوسرا جو ایک آبیانہ واٹر ٹیکس کہنے ایگریکلچر واٹر ٹیکس ہے نا, اریگیشن ٹیکس ہے بیسیکلی, وہ پنجاب میں امپلیمنٹ ہو چکا ہے. پرانا بھی امپلیمنٹ ہے بھائی. میں آپ کو بتاؤں یہ جو آبیانہ ہے, یہ پانی کا جو ٹیکس ہے یہ انگریز کے زمانے سے چل رہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ابھی اس کا ایک اس کو پراپر اور اس کو بھی انوویٹ کیا جا رہا ہے مزید مال نکالنے کے لیے. ای سسٹم اس کا نا وہ لایا جا رہا ہے پنجاب میں. میں تو کئی دفعہ کہتا ہوں نمک ہی رہ گیا یار سستا, اس کو بھی مہنگا کرو. 3 باقی صوبوں کے اندر بھی اس پہ بھی امپلیمنٹیشن شروع. یہ وہ ایگریکلچر جو ٹیکس کی شکل کا یا اس کا ایک سبسٹیٹیوٹ ہوگا یا اس کا ایک حصہ ہوگا, وہ علیحدہ ہے. ایگریکلچر انکم ٹیکس وہ تو پورا نہیں نہ ہوا, تو انہوں نے کچھ اور چیز نکال لو یار, پیسے نچوڑنے کے طریقے بھائی. ٹھیک ہے, تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اپنی وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک ایسے وقت میں کہ جب سولرائزیشن تیزی سے بڑھ رہی ہے, یہ اس طرح کے اقدامات کے نتیجے میں بڑا مسئلہ ہے. پاور سیکٹر بڑی مشکل میں ہے, حکومت ایک پولیٹیکلی بڑا مشکل ہے اس کو سیل کرنا. لیکن آئی ایم ایف کو میں یہ خبر آپ کو دے رہا ہوں, ان رائٹنگ میں لکھ کے یہ ساری چیزیں دے دی ہیں, حکومت نے دے دی ہیں. اب آپ کی رائے کیا ہے اس پہ, جلدی سے وہ بتائیں نا. پھر میں رائے آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ لوگ مجھے نظر آ رہا ہے کہ 1.5 سال بعد
ڈسکوس کے باہر کھڑے ہوں گے ڈسکنیکشنز. بالکل. یہ دیکھیں یہ جو آپ خود ہی آپ پہ ایسے اسباب پیدا کر رہے ہیں کہ ہر وہ طریقہ جس میں کوئی تھوڑا بہت آپ مزید نکال سکتے ہیں آلریڈی نچڑے ہوئے لوگوں سے, پسے ہوئے طبقات سے یار, تو آپ یہ انتہائی ظالمانہ اقدام ہے, انتہائی شرمناک اقدام ہے, انتہائی بیہودہ اقدام ہے پاکستان کی حکومت کا IMF کو لکھنے کا, اور IMF کا انتہائی واہیات قسم کا یہ مطالبہ ہے یہ 200 یونٹ کے حوالے سے. اب میں آپ سے 3-4 گزارشات کرنا چاہ رہا ہوں اس حوالے سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ نے یہ کیٹیگری بنا دی کہ 200 یونٹ جو مسلسل 6 مہینے تک استعمال کرتا ہے, تو آبویسلی اگر کوئی بچت کر رہا ہے 200 یونٹ تک, ویسے جن کے کم ہیں ہاؤس ہولڈ ایسے ہیں, تو آپ کو کیا تکلیف دے رہے ہیں وہ 23 ملین. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات, آپ نے BISP کا ذکر کیا. BISP کی کیٹیگرائزیشن آپ دیکھیں جا کے, پورے سندھ میں دیکھ لیں, بلوچستان میں دیکھ لیں, پنجاب میں, زیادہ تر یہ وہ بھی لوگ ہیں جو آپ کو پتہ ہے جو بیگرز ہیں, جو جھگیوں میں رہتے ہیں. سندھ میں جا کے دیکھیں کون کون BISP لے رہا ہے. وہ لوگ تو میٹر ہی نہیں شاید ان کے لگے ہوئے یار. تو آپ یہ جو جائز لوگوں کا حق ہے 200 یونٹ کا, جو ایک مزدور کا ہے, جو ایک چھوٹے دکاندار کا ہے, جو ایک چھوٹے اٹینڈنٹ کا ہے کسی گھر کے کا, جو ایک 2-3 کمرے میں رہ کے 1 یونٹ استعمال کر رہا ہے ایک چھوٹا میٹر, آپ اس کا یہ حق چھین کے آپ ہر چیز BISP کو دینا چاہتے ہیں. یہ کیا ایک BISP آپ نے نیا کھاتا کھول لیا بھائی دا بھائی یار. ٹھیک ہے دنیا اپریشیٹ کر رہی ہے جی BISP والوں کو دے دیں, لیکن ہر چیز اگر انہیں کو امپاور کرنی ہے تو آپ ٹوٹل اندازہ لگا لینا BISP کو اب تک کیا کیا پھر دے چکے ہوئے ہیں یار. ایک منٹ ذرا مجھے نمبر 3 بات ہے, آرگومنٹ بعد میں دیجیے گا آپ. تیسری بات, یہ آپ کو کیا تکلیف ہے یار اگر ایک فیملی, ایک گھر میں 4 فیملیاں ہیں, حالات و واقعات کے مطابق کوئی کم انکم والا ہے, ہر کسی نے اگر اپنا علیحدہ بجلی کا سسٹم کر لیا ہے, تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ایک گھر بجلی سپلٹ کر رہا ہے. ہو سکتا ہے وہ فیملی بل بھی اگر نام الگ ہے تو وہ بل بھی الگ دے رہا ہے بندہ یار. تو آپ کو کیا حق ہے کہ آپ اٹھا کے کہہ دیں کہ نہیں جی ایک ہی, جب ہماری آپس میں گھر میں ایک ہی ہمارا گھر ہے, ہم 3 بھائی رہ رہے ہیں بھائی, تو 3 بھائیوں نے الگ الگ اپنا میٹر کر لیا ہے اپنی ڈسٹریبیوشن کے حساب سے, ہم اپنا اپنا بل دیتے ہیں, تو اس میں 200 یونٹ کہاں سے آ گئی یا اس میں چالاکی کہاں سے آ گئی؟ ہاں اگر کسی نے کی ہے تو وہ کرے, لیکن اگر کسی نے جینیو ضرورت کے تحت کیا ہے تو آپ اس کو غلط نہیں کہہ سکتے. یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. آپ کوئی کر سکتے ہیں اس طرح, لیکن اگر کوئی جائز وجہ سے, یہ جو میں وجہ بتا رہا ہوں یہ غلط ہے, آپ بتائیں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن چالاکیاں بھی بڑی زیادہ ہیں. اور ٹھیک ہے لیکن یہ وجہ غلط ہے. میری بات سنیں نا, ہاں آپ نے قسم کھائی ہے IMF کی اور حکومت کی سائڈ لینی ہے یار. آپ کہہ رہی پاور سیکٹر پرابلم میں ہے. وہ میرے بھائی کون سا پاور سیکٹر پرابلم میں, لعنت ایسے پاور سیکٹر پہ. پاور سیکٹر کی بجائے آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ عوام پرابلم میں ہے یار, وہ پس رہے ہیں چکی میں یار, ان سے آپ نکال رہے ہیں سارا کوئی نچوڑ کر. پاور سیکٹر پرابلم میں ہے, عوام جائے جہنم میں آپ کے لیے یار, کیونکہ آپ پاور سیکٹر کے قریب ہیں. اس لیے میں پاور سیکٹر کے قریب نہیں, آپ قریب ہیں, اس لیے آپ نے DGSPR کا نام لیا تھا. ڈیپینڈنٹ, میں ڈیپینڈنٹ ہوں. اچھا اب آپ کا یہ ساری چیزیں میں نے سن لی ہیں, دیکھنے والوں کے اوپر یہ فیصلہ چھوڑتے ہیں. میں دیکھنے والوں سے ہر قسم کا یار 200 یونٹ کا بھی ظلم آپ چھیننا چاہ رہے ہیں لوگوں سے یار. میں آپ ان کو زہر بانٹنا شروع کر دیں بھائی. میں دیکھنے والوں سے گزارش بانٹیں ظاہر یار, مہربانی کر کے بانٹیں. میں دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اس کی شیئرنگ کریں اور میکسیمم کمنٹس بھی دیجیے. میں شہباز شریف صاحب سے اور میں فیلڈ مارشل صاحب سے تو خیر میں توقع ہی نہیں رکھتا, سلوٹ میں مارتا ہوں انہیں, کیونکہ کبھی انہوں نے خود کو انڈیپینڈنٹ بھی کہتے ہیں, عوام کے ایشو کی بات اور ڈیپینڈنٹ مجھے کہتے ہیں, سلوٹ بھی مارتے ہیں. عوام کے ایشو کی سلوٹ تو مار رہے ہیں, وہ چیف آف آرمی اسٹاف میں فیلڈ مارشل نے جنگ جیتی ہے, انہوں نے سلوٹ مارتے ہیں انہیں. باقی جو ادھر ہمارے ساتھ کر رہے ہیں اس کے لیے ہم ہاتھ جوڑتے ہیں, ہم تو ہر کام کر لیتے ہیں بھائی. اجازت دیجیے. مقصد یہ کہ میں اپیل کروں گا, خدا کے لیے یہ ظلم نہ کیجیے گا. اپنی اب میں وہ الفاظ نہیں بولنا چاہتا کہ اپنی قبروں کو خراب نہ کریں. شہباز شریف صاحب اور یہ سارے جو بھی حکمران طبقہ ہے, یہ لوگوں کے ساتھ اتنے ظلم نہ کریں کہ اب آپ 200 یونٹ کے بھی خلاف ہو جائیں گے اور لکھ کے دے دیں گے یار. ایسی حکومت کو پھر لوگ, ظاہر ہے لوگ جبر کو سہ تو رہے ہیں لیکن آپ سے خوش نہیں ہیں وہ. اجازت دیجیے جی, اللہ حافظ.